باب صلاۃ النوافل جماعتن، جماعت سے نفل نماز پڑھنا. اس میں بہت لوگ اعتراض کرتے ہیں صلاۃ التسبیح جماعت سے کیوں پڑھتے ہیں آپ. ذکرہ انس و عائشہ رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ بات حضرت انس اور حضرت عائشہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی ہے، یعنی اس کا ثبوت ملتا ہے. اب اس کے لیے وہ حدیث لائیں گے جو پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں. حدثنا اسحاق اخبرنا یعقوب بن ابراہیم حدثنا ابی عن ابن شہاب قال اخبرنی محمود بن ربیع الانصاری انہ اقل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی عقلہ کا یہاں مطلب کیا ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوا ہے، ان کو یاد ہے، انہیں سمجھ ہے. عقلہ عقل صحیح ہے، یعنی انہیں یہ بات یاد ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. وَأَكَلَ مَجَّةً مَجَّهَا فِي وَجْهِهِ مِنْ بِئْرٍ كَانَتْ فِي دَارِهِمْ. یہ آپ حدیث پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ حضرت محمود بن ربیع کے گھر میں ایک کنواں تھا جن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور وہاں سے کنویں کے پانی سے ایک کلی بھر کے ان کے چہرے پہ ڈالی تھی. کہتے مجھے یہ بھی یاد ہے. فزعم محمود انه سمع اتبان بن مالک الانصاری رضی اللہ عنہ، اور محمود جو ہیں انہوں نے کہا کہ انہوں نے اتبان بن مالک انصاری سے سنا. وکان ممن شہد بدرن، اور اتبان کون ہے؟ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے بدر میں شرکت کی. مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یقول، وہ کہتے ہیں کنت اصلی لقومی ببنی سالم. کون کہتے ہیں؟ یہ اتبان بن مالک کہتے ہیں کہ میں اپنی قوم، جس قوم کا نام کیا ہے؟ بنو سالم، ان کو کیا کرتا تھا؟ نماز پڑھاتا تھا. وکان یحول بینی وبینہم وادن، اور میرے اور ان کے درمیان ایک وادی حائل ہو جاتی تھی. اذا جاءت الامطار، جب بارشیں برسنے لگتی. فیشق علی اجتیازہ، تو اس نالے کو پار کرنا، اجتیاز یعنی جواز، عبور کرنا میرے لیے بڑا مشکل ہو جاتا تھا. قبل مسجدہم، ان کی مسجد تک پہنچنے کے لیے، یا ان کی مسجد کے سامنے جو نالا تھا مراد یہ. فجئت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے. فقلت له انی انکرت بصری، میری نگاہ کمزور ہو گئی ہے. وان الوادی الذی بینی وبین قومی یسیل اذا جاءت الامطار، جب بارشیں ہوتی ہیں تو میرے اور ان کے درمیان جو نالا ہے بہہ پڑتا. فیشق علی اجتیازہ، تو مجھ پہ اس کو عبور کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. فوددت انک تأتی، میں چاہتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں. فتصلی من بیتی مکانا اتخذہ مصلی، پھر آپ میرے گھر میں نماز پڑھیں جس جگہ کو میں نماز گاہ بنا لوں، یعنی ایک طرح سے مسجد چھوٹی سی اپنے گھر میں ہی بنا لوں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سأفعل، آپ نے وعدہ فرمایا اور فرمایا میں کروں گا. فغدا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اتبان کہتے ہیں کہ میرے پاس صبح صبح تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. و ابو بکر رضی اللہ عنہ بعد مشتد النہار، اس کے بعد کے دن شدید ہو گیا. دوسری روایت میں امتدہ کا لفظ آتا ہے. فاستأذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے آنے کی اجازت مانگی. فأذنت له، میں نے آپ کو اجازت دی. فلم یجلس حتی قال، آپ نہیں بیٹھے تھے کہ آپ نے فرمایا این تحب ان نصلی من بیتک، تم کس جگہ اپنے گھر میں چاہتے ہو کہ میں نماز پڑھوں؟ فاشرت له الى المكان الذي احب ان يصلي فيه. فقام رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فكبر وصففنا وراءه فصلى ركعتين ثم سلم وسلمنا حين سلم فحبسته على خزير جسنه له. تو میں نے آپ کو روک لیا، حبس کر لیا یعنی روک لیا ایک کھانے پر جو آپ ہی کے لیے بنایا گیا تھا. کہا جاتا ہے خزیر کو حلیم بھی بولتے ہیں. فسمع اهل الدار ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتی، یعنی لوگوں نے میرے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بارے میں سن لیا. فصاب رجال منہم، تو ان میں سے مرد آ گئے. حتی کثر الرجال فی البیت، یہاں تک کہ گھر میں بہت سے لوگ جمع ہو گئے. فقال رجل منہم، تو ایک شخص نے ان میں سے کہا ما فعل مالک لا اراہ، کیا بات ہے کہ میں مالک بن دخشن کو نہیں دیکھتا. فقال رجل منہم، تو دوسرے نے ان میں سے کہا ذاک منافق، وہ تو منافق ہے. لا یحب اللہ ورسولہ، اللہ رسول سے محبت نہیں کرتا، یعنی اگر کرتا ہوتا تو آج یہاں موجود ہوتا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقل ذلك، آپ نے فرمایا ایسا نہ کرو. کیوں؟ لوگوں کے اندر پہ فتوے مت دو، لوگوں کی ظاہر پہ بات کرو. اگر کسی عذر سے کوئی نہیں آ سکا تو تم اس کو منافق تو نہ کہو. اب دیکھیں کہ کیسی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، اور ہم کیا کرنا شروع ہو گئے بالکل اس کے الٹ. اللہ تراہ قال لا الہ الا اللہ، کہ تم نہیں دیکھتے کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے. یبتغی بذلک وجہ اللہ، اس سے وہ اللہ کی رضا چاہتا ہے. فقال اللہ ورسولہ اعلم، تو اس شخص نے پھر بھی کیا بڑے ریلیکٹنٹلی کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں، کیونکہ اس کے دل میں اس کے بارے میں کوئی بدگمانی بیٹھی ہوئی ہوگی. اما نحن فواللہ لا نرى ودہ ولا حدیثہ الا الی المنافقین، اور ہم تو دیکھتے ہیں کہ اس کی محبت اور اس کی بات چیت منافقوں کے ساتھ ہی ہوتی ہے، یعنی وہ تو انہی کے ساتھ گھلتا ملتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ اصل مومن ہو اور منافقوں کو سمجھانے کے لیے جاتا ہو. اب مثال کے طور پر اگر آپ کسی ایسے بازار میں چلے گئے، ریڈ لائٹ ایریا میں چلے گئے کسی کو تبلیغ کرنے، اور کوئی آپ کو وہاں سے نکلتے ہوئے دیکھے تو ہو سکتا ہے آپ کے بارے میں کوئی بہت بری رائے قائم کر لے، لیکن پھر بھی اجازت نہیں کسی کے بارے میں بری رائے قائم کرنے کی. ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص کسی برائی کے لیے نہ گیا ہو بلکہ کسی کو کوئی سمجھانے کے لیے گیا ہو. اور اس میں ہمیں واقعہ ملتا ہے میرے خیال میں حضرت مولانا عبدالعزیز کا جو بر صغیر میں ایک بہت بڑے عالم محدث گزرے ہیں، ان کا یا ان کے والد کا یا انہی میں سے کسی کا
کہ انہوں نے جا کر ایک دفعہ اسی بازار میں تبلیغ کی اور بہت سی عورتیں مسلمان ہوئیں اور انہوں نے توبہ کی اور نیکی کے راستے پر آ گئیں. تو ہم چونکہ بہت نیک لوگ ہیں, بہت پاکیزہ ہیں, اس لیے ایسے لوگوں سے نفرت کرتے ہیں, تو ان کو بتانے کی بھی ضرورت محسوس نہیں کرتے. تو انسان کو ہر جگہ پر پہنچنا چاہیے جہاں بھی موقع ہو, اگر اسے یہ ڈر نہ ہو کہ میں بھی پھسل سکتا ہوں. اگر خدا نہ خواستہ ایسا کوئی خوف ہو تو پھر اوائڈ کرنا چاہیے. لیکن اگر ایمان کی سلامتی مضبوطی کے ساتھ نکل آنے کی کسی بھی جگہ, یعنی یہ صرف اس ایریا کی میں بات نہیں کری, کسی بھی جگہ پہ کہیں پر بھی, کیونکہ عموماً ہم سوچتے ہیں اچھا وہاں جائیں نہ جائیں, کیا کریں, کیوں جائیں. بعض اوقات ایسی جگہ ہوتی ہے کہ جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز ہی اسلام کے خلاف ہو رہی, تو آپ سوچنے بیٹھ جاتے ہیں نہیں چونکہ وہ اسلام کے خلاف اس لیے میں نہیں جاؤں گی. نہیں, آپ اپنی نیت کو دیکھیں, آپ وہاں کیوں جا رہے ہیں اور آپ کے جانے کا کیا غرض اور مقصد ہے. اور اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ آپ کسی کو کوئی اچھی بات بتا سکیں, ہو سکتا ہے کہ لوگ صرف آؤٹ آف جہالت ایسی باتیں کر رہے ہوں اور آپ ان کو دور سے بیٹھ کے فتوے لگائے جا رہے ہیں, تو دور سے بیٹھ کے کوئی تبصرے اور تنقیدیں کرنے کی بجائے اندر چلے جائیں اور جا کے اگر ان کو کچھ بتا سکیں بتا دیں, اور اگر آپ کو وہ مار کے باہر نکال دیں تو بھی مسکرا کے نکل آئیں. اچھا جناب, آگے کیا ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإن اللہ قد حرم علی النار من قال لا الہ الا اللہ, کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا اللہ نے اس پہ آگ حرام کر دی. یبتغی بذالک وجہ اللہ, ہاں شرط یہ ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ سچے دل سے پڑھتا. اور آپ دیکھیں کہ جو شخص سچے دل سے پڑھتا ہے نا, تو وہ سچائی اس کے عمل میں ضرور آنے لگتی ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی سچے دل سے پڑھے اور پھر وہ غافلوں کی زندگی بسر کر کے چلا جائے. قال محمود کہتے ہیں فحدثتها قوما, میں نے یہ حدیث جو ہے ایک گروہ کو بتائی, ایک قوم کو بتائی. فیہم ابو ایوب, ان میں ابو ایوب انصاری بھی تھے. یہ کون ہیں؟ جنہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کی, ان کے میزبان تھے. صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی. فی غزوۃ التی توفی فیہا, اس غزوے میں جس میں وہ فوت ہو گئے تھے. ویزید بن معاویہ علیہم بارض الروم, اور یزید بن معاویہ ارض روم میں ان کا سردار تھا. یہ بڑی عجیب بات آپ پڑھ رہے ہیں. اس میں محمود بن ربی, یزید اور ابو ایوب ایک ہی لشکر میں تھے. یہ لشکر کیا کرنے گیا تھا؟ قسطنطنیہ فتح کرنے گیا تھا, روم کو. کیوں کرنے گیا تھا؟ اس قسطنطنیہ کی فتح کے لیے 12 حملے ہوئے ہیں اور بڑے جوش و خروش سے مسلمان گئے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشن گوئی فرمائی تھی, اور آپ نے فرمایا تھا لَتَفْتَحُنَّ الْقُسْطُنْطِنِيَّةَ وَلَنِعْمَ الْأَمِيرُ أَمِيرُهَا وَلَنِعْمَ الْجَيْشُ جَيْشُهَا. اس حدیث کا مطلب یہ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم قسطنطنیہ کو ضرور فتح کرو گے. یہ ترکی ہے, موجودہ ترکی اور اس کے آس پاس کے علاقے, کہ تم ضرور قسطنطنیہ کو فتح کرو گے, اور جو وہاں لشکر لے کے امیر جائے گا وہ بڑا ہی بہترین امیر ہوگا. وَلَنِعْمَ الْأَمِيرُ أَمِيرُهَا وَلَنِعْمَ الْجَيْشُ جَيْشُهَا, اور وہ لشکر بھی بڑا عمدہ ہوگا, بڑا اچھا ہوگا. تو اس شوق میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بشارت دی کہ جو اس کو فتح کرے گا وہ بڑا اچھا انسان ہوگا, یا بہت اس کے لیے انعامات اور بہترین جزا کی آپ نے بشارت دی. اس لیے جب کبھی اس طرف کو حملہ ہوتا تو سب تیار ہو جاتے, اور ہر ایک نے اپنے اپنے طور پر اس میں کوشش کی شریک ہونے کی. اور یہی وہ سفر ہے جس میں ام حرام بنت ملحان شہید ہوئی گھوڑے سے گر کے. یعنی نہ صرف یہ کہ مرد بلکہ عورتیں بھی جانے کو تیار ہو جاتے تھے. تو ایسے میں محمود بن ربی بھی اس لشکر میں شامل تھے. لشکر کی قیادت کون کر رہا تھا؟ یزید بن معاویہ. اور اس کے ساتھ کون تھے؟ حضرت ابو ایوب انصاری. ابو ایوب انصاری کون ہے؟ صحابی ہیں, اور صحابی بھی کوئی عام درجے کے نہیں, بہت بڑی سعادت ملی. جب آپ مدینہ تشریف لائے تو ہر ایک کی خواہش تھی کہ آپ میرے گھر تشریف لائیں, لیکن آپ نے کیا فرمایا؟ اونٹنی کو چھوڑ دیتا ہوں, جہاں جا کے بیٹھے گی وہیں اتروں گا. اور اونٹنی نے کیا جگہ اختیار کی؟ حضرت ابو ایوب انصاری کا گھر. اور حضرت ابو ایوب انصاری کی قسمت میں ایک بہت بڑی سعادت آئی جو کسی اور کو نصیب نہ ہوئی. وہ صحابی بھی ہیں اس لشکر میں. تو اس سے 2-3 باتیں پتہ چلتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کسی کے اوپر بھی تنقید ہم کرنے لگے اور گالیاں برسانے لگے تو دیکھنا چاہیے کہ اس کی زندگی میں کوئی اچھا کام بھی ہوگا. اب یزید پہ جیسے ہم بہت باتیں کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے قصور یا غلطی اپنی جگہ ہے, لیکن اگر اس کے اندر کوئی بھلائی کی بات ہے تو اس کو بھی یاد کر لیں, اس کی طرف بھی تھوڑی توجہ کر لینی چاہیے, تو ذرا اعتدال ہو جاتا ہے زندگی میں. دوسری بات آپ دیکھیں کہ صحابی ایک ایسے شخص کے پیچھے لشکر میں اطاعت کرتے جا رہے ہیں لڑنے کے لیے. یزید کے لشکر میں صحابی شامل ہیں. کتنی وسعت تھی ان لوگوں میں. ہمارے اندر ہے ایسی وسعت کہ ایک شخص جس سے ہمارا اختلاف ہم اس کے ساتھ مل کے کام کر لیں؟ یہ ہم لوگ نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا مقصود اور ہماری منزل اللہ اور اس کا رسول تھوڑی ہے, اس کا دین تھوڑی ہے. ہم تو اپنی ذات کے لیے نکلتے ہیں. جب ہم اپنی ذات کے لیے کوئی کام کرتے ہیں تو پھر ایسی خرابیاں لازمی پیدا ہوں گی. اور جن لوگوں کو شہادت مطلوب ہے, جن لوگوں نے اللہ کی رضا کے لیے کچھ کرنا ہے, انہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون ان کا پسند کا ہے اور کون ان کی ناپسند کا. یہی چیز تھی کہ مسلمانوں میں اتحاد رہا اور مسلمانوں نے بڑی بڑی فتوحات کی. اور آج ہم اپنے ہی گھر میں اختلاف ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں, اپنے ہی بہن بھائیوں کے ساتھ نہیں چل سکتے, جس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے
کہ دین کا نقصان ہوتا ہے. تو اگر اسلام کی روح کو اور اسلام کی وسعت کو سمجھے تو صحابہ کرام کی زندگی میں بڑی بہترین مثالیں ہیں. تو ابو ایوب انصاری جو ایک صحابی ہیں اور انہیں بھی یزید سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن یزید جب ایک اچھے کام کے لیے نکلتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ ساتھ جاتے ہیں. محمود بن ربیع ایک چھوٹے صحابی، وہ بھی ساتھ جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ بے شمار لوگ ہیں جو ساتھ نکلتے ہیں، اور وہ قیادت کر رہا ہے لشکر کی. اب اس میں کیا ہوتا ہے، حضرت ابو ایوب انصاری جو ہے وہ راستے میں بیمار پڑ جاتے ہیں. تو یزید ان کی عیادت کے لیے آتا ہے، پوچھتا ہے آپ کی کیا خواہش ہے، آپ کوئی وصیت کریں. قائد لشکر ہے لیکن حضرت ابو ایوب انصاری کا مقام اور مرتبہ پتا ہے اس کو. اس کے پاس آتا ہے اور کہتے ہیں کہ آپ بتائیں آپ کیا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ مجھے قسطنطنیہ کی دیوار کے قریب ترین لے جا کے دفن کرنا دشمنوں کی زمین میں. اور یزید نے حضرت ابو ایوب انصاری کی خواہش پوری کی اور جتنا اندر تک لے جا سکتے تھے لے گئے اور وہاں لے جا کر ان کو دفن کیا. اور اب بھی ترکی میں ایک علاقہ ہے وہ پورا ایوب کہلاتا ہے، یعنی اس علاقے کا نام ہے. جیسے کسی علاقے کا نام مری ہو مثال کے طور پہ، تو اسی طرح ایک شہر کے مختلف حصے ہیں تو ایک حصہ ایوب کہلاتا ہے، اور وہاں ان کی مسجد بھی ہے اور وہ سب کچھ موجود ہے. تو یہ صحابہ کرام نے ہمارے لیے بڑی بڑی مثالیں پیش کی. محمود بن ربیع حدیث سنا رہے ہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کے جو جہاد کے لیے نکلنے والے لشکر جو تھے ان میں بھی فضول گپ بازی نہیں ہوتی تھی، بلکہ راستے میں بھی سیکھنے سکھانے کی باتیں ہوتی تھی. یعنی راستے میں بھی سیکھنے کا کام جاری رہتا تھا. لہٰذا محمود جو ہے وہ حدیث سناتے ہیں. حضرت ابو ایوب انصاری جو ہیں انہوں نے یہ حدیث نہیں سن رکھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا اس سے پہلے ان کو علم نہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ضروری نہیں کہ ہر شخص کے پاس پورے کا پورا علم ہی ہو. مثلا مثال کے طور پر آپ میں سے اب اس وقت بہت سے مختلف گروپس، مختلف بیچز بیٹھے ہوئے ہیں. اب ہر سال جو کچھ سکھایا جاتا ہے وہ دوسرے سال سے کچھ نہ کچھ مختلف ہوتا ہے. اب اگر کہا جائے کہ فلاں شخص الہدا سے پڑھا ہوا اور اس کو یہ بھی نہیں پتا، وہ نہیں پتا ہو سکتا. اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہ اس دن موجود نہ ہو، اس سال موجود نہ ہو جب وہ بات بتائی گئی ہو. اس لیے کہ علم کی کوئی حد نہیں ہے، آپ اس کی وسعتوں کو پا نہیں سکتے. آپ ادھر سے پکڑیں گے ادھر سے نکل جائے گا، ادھر سے پکڑیں گے وہ ایک سمندر ہے، آپ عبور نہیں کر سکتے جس کو. اور یہ اس لیے نہیں عبور کر سکتے تاکہ ساری زندگی انسان کچھ نہ کچھ کرتا چلا جائے اور کبھی اپنے آپ کو پرفیکٹ نہ سمجھے. اب آپ دیکھیں کہ حضرت ابو ایوب انصاری کا مقام اور مرتبہ اپنی جگہ، لیکن اس کے باوجود انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل نہیں پہنچا. لہٰذا وہ محمود بن ربیع کی بات پہ شک کرتے ہیں. کہتے اچھا واقعی حضور نے فرمایا؟ وہ کہتے فحدثتها قوما، میں نے کچھ لوگوں کو حدیث سنائی، فیہم ابو ایوب، اس میں حضرت ابو ایوب بھی تھے، صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، فی غزوۃ التی توفی فیہا، اس غزوے کے دوران میں نے ان کو یہ حدیث سنائی تھی جس میں وہ فوت ہو گئے تھے. اور یہ کون سا غزوہ تھا؟ قسطنطنیہ کی طرف جانے والا. ویزید بن معاویہ علیہم بارض الروم، اور یزید بن معاویہ ان کے اوپر قائد تھا روم کی زمین پر. یعنی حدیث میں نے ارض روم پہ سنائی تھی. فانکرہا علی ابو ایوب، ابو ایوب نے میرا انکار کیا، اس بات کو قبول نہ کیا مجھ سے. قال واللہ ما اظن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما قلت قط، کہتے میں نہیں سمجھتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی بات کبھی فرمائی ہو. کون کہہ رہے ہیں؟ ابو ایوب. کس سے کہہ رہے ہیں؟ محمود سے، جو انہیں حدیث سنا رہے ہیں. فکبر ذالک علیہ، کہتے ہیں یہ بات مجھ پہ بڑی گراں گزری، بہت بھاری ہوئی مجھ پہ کہ میں ایک حدیث سنا رہا ہوں اور ابو ایوب جیسے بڑے بزرگ صحابی جو میری بات نہیں سن رہے. فجعلت للہ علیہ، تو میں نے اللہ کے لیے منت مانی، ان سلمنی، اگر تو مجھے سلامت رکھے، حتی اقفلا، کہ میں لوٹوں، من غزوتی، اپنے اس غزوے سے، ان اسأل عنہا اتبان ابن مالک رضی اللہ عنہ، تو میں پھر پوچھوں گا اتبان بن مالک سے اس کے بارے میں. حالانکہ اس سے پہلے وہ سن چکے تھے اور سنا رہے تھے سن کے، لیکن چونکہ انہوں نے شک کا اظہار کیا لہٰذا یہ ان کو بڑی تکلیف ہوئی اور انہوں نے کہا کہ اللہ اگر مجھے سلامت رکھے تو میں انشاءاللہ جا کے دوبارہ سنوں گا یہ حدیث. ان وجدتہ حیا، اگر میں نے اس کو زندہ پایا، کیونکہ اتبان بھی بوڑھے ہو چکے تھے. فی مسجد قومہ، ان کی قوم کی مسجد میں. فقفلت، کہتے ہیں کہ میں پھر واپس ہوا. فاحللت بحجۃ او بعمرۃ، واپس آ کے میں نے حج یا عمرے کی نیت کی. ثم سرت، پھر میں چلتا رہا. حتی قدمت المدینہ، یہاں تک کہ میں مدینہ آ گیا. کون آ گئے؟ محمود بن ربیع. آپ کو پتا ہے نا کہ مدینہ اور مکہ سے ترکی کتنا دور ہے؟ بہت دور. بہت عرصہ لگا ہوگا ان کو واپس آتے. تو واپس آتے انہوں نے صرف ایسے ہی نہیں ارادہ کیا بلکہ عمرے اور حج کا ارادہ کر لیا کہ مدینہ جو جانا ہے تو یا مکہ جو جانا ہے تو بیکار کیوں جائیں، کسی کام سے جائیں. اور یہی صحابہ کرام کی زندگی تھی، ایک پرولولہ کے ادھر جہاد کو جا رہے ہیں، ادھر حج کو جا رہے ہیں، ادھر عمرہ کو جا رہے ہیں، ادھر علم کے لیے نکل رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، جم کے بیٹھے ہوئے نہیں تھے. کہتے ہیں کہ میں مدینہ پہنچا. فاتیت بنی سالم، وہاں آ کے میں بنی سالم میں پہنچا. اب یہ ہے علم کے لیے تحقیق، ریسرچ، اس کو کہتے ہیں ریسرچ. فاذا اتبان الشیخ اعمی،
اتبان جو تھے وہ بوڑھے ہو چکے تھے، اندھے ہو چکے تھے. یصلی لقومہ، ابھی بھی اپنی قوم کو نماز پڑھاتے. فلما سلم من الصلاۃ، جب انہوں نے نماز سے سلام پھیرا، سلمت علیہ، تو میں نے ان کو سلام کیا. واخبرتہ، اور میں نے ان کو بتایا، من انا، کہ میں کون ہوں. ثم سألته عن ذلك الحدیث، پھر میں نے ان سے اس حدیث کے بارے میں پھر پوچھا. فحدثنیہ کما حدثنیہ اول مرۃ، تو انہوں نے وہ حدیث مجھ کو اسی طرح سنائی جیسے پہلی مرتبہ سنائی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو صحابہ کرام بھی حدیث کا نام دیتے تھے. یہ حدیث امام بخاری نے نہیں بنا لی، یہ لفظ حدیث صحابہ کرام سے ہی شروع ہوا. اب دیکھیں کہ یہ کہتے ہیں سألتہ عن ذلک الحدیث فحدثنیہ، تو یہی چیز سنت بنی بعد کے لوگوں کے لیے. اور ائمہ نے کیا کہا، حدثنا فلان و اخبرنا فلان کما حدثنیہ اول مرہ، جیسے انہوں نے مجھے پہلی مرتبہ سنائی تھی دوبارہ سنائی، یعنی اس سے میری تسلی ہو گئی کہ میں نے غلط بات نہیں کی تھی.